والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزومندی متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزومندی مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی زیارت گاہ اہل و عزم و ہمت ہے لحد میری
زیارت گاہے اہل و عزم و ہمت ہے لحد میری کہ حاکرہ کو میں نے بتایا راز الوندی، الوندی کہتے ہیں بلندی کو، کہ حاکرہ کو میں نے بتایا راز الوندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سامعین زیت شام، اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے، بڑے پیارے محبوب، دنائے غیوب، مولا کل، فخر و رسول، ہادی سبل، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے در یتیم، شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کر رہا ہوں یہ ہے قربانی کی حقیقت۔ اصل حقیقت قربانی کی کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو جو آیا مقصہ، دو آیا مقصہ میں تلاوت کی ہیں 23ویں پارے سے سورہ والصافات کی آیا نمبر 100 اور 101، دو آیات مقصہ۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام نے دعا مانگی پہلی آیا میں، تو اگلی آیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک حلیم مزاج بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری ساتھ ہی دے دی۔ رب حب لی من الصالحین، مائی سسٹینر بیسٹو می رائٹیس سن، اے میرے پالنے والے مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل عرض کیا یا رب جلیل، میں جاؤ میرے خلیل نے دعا مانگی ہے تو ابھی اس کو بشارت دے بیٹے کی۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، so we gave him a good news of a prudent son۔ اس وقت ہم نے ایک مؤدب حلیم مزاج بیٹے کی بشارت کی خوشخبری دے دی۔ تو جب دیکھا نمرودیوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر میدان میں ہم سے بازی لے گئے ہیں، ہمارے ہاتھ کے بنے ہوئے خداؤں کے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور ہمارے بادشاہ نمرود کے ساتھ انہیں مناظرہ بھی جیت لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرو، یہ نمرود نے حکم دیا ان کو، قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کا ایک علاج ابراہیم علیہ السلام کا، ہمارے قابو نہیں آتے، ان کے لیے ایک بہت زیادہ آگ کی خندق تیار کرو، اس میں پھینک دو تاکہ ہمیشہ ہمیشہ سے ان سے جان چھوٹ جائے۔ تو انہوں نے 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک چار دیواری بنائی جس کے اندر وہ لکڑیاں پھینکتے تھے۔ سارا دن وہ بت پرست عورتیں چرخہ کاٹتی، جو مزدوری ملتی لکڑیاں شام کو پھینک دیتی، بت پرست جو مزدوری کرتے شام کو جو پیسے ملتے لکڑیاں خرید کے ڈال دیتے۔ اب دیکھ لیں کہ 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی خندق کو جب وہ بھر گئی تو آگ لگائی، تو آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، نمرود کو پتہ تھا، ان کو تو پتہ نہیں آگ نے جلانا ہے کہ نہیں، لیکن جو ان کو پھینکے گا آگ میں وہ جل کے راکھ ہو جائے گا، کیونکہ آگ کے شعلے بہت بلند ہیں۔ انہوں نے ایک منجنیق تیار کی کہ دور سے اس میں بٹھا کے آپ کو گھما کے پھینک دیتے ہیں۔ جب ادھر آگ میں پھینکنے کی تیاری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نورانی اور بے خطا فرشتے، ساری مخلوق جو ہے وہ حیران ہے۔ جو پانی کا خازن ہے، جس کی ڈیوٹی اللہ نے بارش بسانے پہ لگائی ہے، اللہ کی اجازت لے کر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا حضور میں سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں بارشوں کا خازن ہوں، فرشتہ ہوں،
اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اتنی بارش برساؤں کہ یہ ساری آگ بجھ جائے۔ میں قربان دوں اللہ کے خلیل کی استقامت ایمان کی دولت پر۔ فرمایا اما الیک فلا، مجھے تیرے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا فرشتہ آیا جس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے ہوا چلانے، یہ طوفان آندھی، وہ آیا، سلام پیش کیا، اجازت مانگی، حضور اجازت دے میں اتنی زور سے ہوا چلاؤں یہ نمرودی کی آگ کو اڑا کے لے جاؤں۔ فرمایا اما الیک فلا، تیرے ساتھ مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ ادھر مقابلہ اور عشق و ادب کا، عشق اور عقل کا۔ عقل کہہ رہی ہے کہ ابراہیم جان بچا لا، جان بچانا فرض ہے، لیکن جہاں عقل کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے تو حضرت عشق کا آغاز ہوتا ہے نا۔ آپ نے دونوں فرشتوں کو بھی کہہ دیا اما الیک فلا، مجھے آپ کے ساتھ کوئی حاجت نہیں، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ تو جب آپ نے چھلانگ لگا دی آگ میں تو یہاں علامہ اقبال کا قلم وجد میں آ گیا۔ ایک شعر میں پورے منظر کی عکاسی کیا، فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ مطلب ہے کہ عقل ابھی سوچ ہی رہی ہے، ابھی سوچ رہی ہے تو عشق نے چھلانگ لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو دو حکم دیے ہیں، میری بات نہیں، 17واں پارہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 69 ہے، 69۔ میں آگ تیری میں نے دو ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ جو چیز تیرے اندر آئے تو اسے اپنا رنگ دیتی ہے۔ دیکھنا لوہا کالے رنگ کا ہوتا ہے، جب آگ میں ڈالا جائے آگ میں وہ بھی سرخ ہو جاتا ہے، کہ ایک تو اپنا رنگ دیتی ہے، دوسرا تو اپنے اندر آنے والے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ دو تین ڈیوٹیاں، لیکن آج سن، آج تو نے کیا کا دو کام کرنے ہیں۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آج تم نے دو کام یہ کرنے ہیں۔ پہلا کام ہے کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی، بردم و سلامن علی ابراہیم۔ پہلی ڈیوٹی تیری یہ کہ ٹھنڈی ہو جا، اور دوسری ہے کہ سلامتی والی ہو جا، گل و گلزار بن جا، پھول بن جا، اللہ ابراہیم، صرف میرے ابراہیم پر۔ مگر ساری دنیا کے لیے ٹھنڈی نہ ہو جا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اللہ ابراہیم کا لفظ استعمال نہ کرتے، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، تو آگ نے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو جانا تھا اور دنیا کی چہل پہل رونقیں ختم ہو جانی تھی، نہ کسی کا کھانا تیار ہونا تھا کہ نہ کسی فیکٹری میں مال تیار ہونا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ ابراہیم، صرف میرے خلیل پہ ٹھنڈی ہونا، ساری دنیا کے لیے ٹھنڈی نہ ہو جانا۔ تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ کلمہ پڑھ لیتے نمرود اور اس کے چیلے چانٹے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے خلیل بڑے افسردہ ہوئے۔